ہوں ہم ان کی بارگاہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد. فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے. سبحان اللہ، ایک بار درود پڑھنے والے کو احد پہاڑ کی مثل اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو جو بندہ مومن وہ نبی پاک علیہ السلام کا امتی کثرت سے درود پڑھے گا، اللہ اسے کتنی برکات عطا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، اول تاخیر ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیں گے تو بہت سا علم دین سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملے گا. آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد جمیل اتاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں اور حج سے متعلق بھی ہیں، قربانی سے متعلق بھی ہیں، اور عام بھی لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کو بھی کوشش کرتے ہیں پروگرام کا حصہ بنائیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں. بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات کی طرف. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کسی شخص کے پاس تھوڑا سا سونا اور تھوڑی سی چاندی ہو تو کیا اس پہ قربانی واجب ہوگی؟ تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو سوال کیا گیا کہ تھوڑا سا سونا اور تھوڑی سی چاندی، تو ان کی مقدار مالیت کے اعتبار سے ہمیں دیکھنی ہوگی. مثلا سونا ہے اور چاندی ہے، اور ان دونوں کی قیمت اگر ہم مارکیٹ ریٹ کے مطابق معلوم کرتے ہیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد بنتی ہو. اور یہ جو شخص ہے جو سونے اور چاندی کی اتنی معمولی مقدار کا جو نصاب کے برابر رقم یا اس سے زائد بنتی ہے مالک ہے، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، اور یہ جو مالیت ہے اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے. اور قربانی کے جو ایام ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، اس میں صبح صادق جو 10 ذی الحجہ کی صبح صادق اس حال میں ہوئی کہ یہ شخص مقیم ہے اور مالک نصاب ہے، یعنی اس کے پاس جو گولڈ ہے یا سلور سونا اور چاندی ہے یہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہونے کے باوجود ان کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو، تو ان شرائط کے پائے جانے کی صورت میں اس عاقل بالغ مسلمان شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. اور جب قربانی واجب ہو جائے تو اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے جانور میں، یعنی جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، تو ان کے اندر سے ایک حصہ وہ قربانی کے اندر شامل کرے گا. اور اگر چھوٹا جانور مثلا بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، تو یہ 1 سال کی عمر کا اگر یہ ہوگا تو اس کو وہ قربان کرے گا. اس طرح اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. یعنی یہ ہر ایک غور کریں، مرد بھی اور خواتین بھی، عورتیں بھی. بعض اوقات یہ نصاب کی اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو کئی لوگ آپس میں یہ کر لیتے ہیں کہ ہم چونکہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو قربانی ہم پہ کہاں سے، یعنی ہم زکوٰۃ ہی نہیں دے پاتے، اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو آپ نے جو نصاب بتایا اور قربانی کے جو چیزیں جو نصاب شمار ہوتی ہیں، تو اسے لگتا ہے کہ زکوٰۃ اگر بالفرض 50% لوگوں پر ہے تو قربانی تو 70% لوگوں پر ہوگی. یعنی قربانی میں اموال زیادہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قربانی کے اندر کوئی خاص قسم کے اموال نہیں ہیں زکوٰۃ کے مقابلے میں. اور یہ بھی شرط نہیں کہ سال ہو. ہاں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کے اندر مخصوص قسم کے اموال ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر 1 سال گزرنا یہ بھی اسلامی اعتبار سے شرط ہوتا ہے. تو اب جیسے وہ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، کرنسی، تو یہ 4 قسم کے اموال اگر کسی کے پاس ہوں گے تو مزید شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. لیکن
جو قربانی کا معاملہ ہے یا ہم عید الفطر کے موقع پہ صدقہ فطر نکالتے ہیں، اس کا جو معاملہ ہے اس کے اندر 4 قسم کے اموال میں تخصیص نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ سے زائد، قرض، دین یعنی ادھار جو چڑھ جاتا ہے اس سے فارغ۔ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ اس کا ایک پلاٹ ہے جو اس نے ان فیوچر ایک پلاننگ کرتے ہوئے خریدا ہے کہ آئندہ چند سالوں بعد مزید رقم آئے گی تو اس کو بنائیں گے، لیکن اس وقت وہ پلاٹ اس کی حاجت و ضرورت سے زائد ہے، ٹھیک، زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ پلاٹ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، نہ مال تجارت ہے۔ تو اس پلاٹ پہ چاہے وہ 15 لاکھ 20 لاکھ جتنے کا بھی ہو یا اس سے زیادہ کا ہو، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن ضرورت اور حاجت سے زائد ہونے کی وجہ سے یہ مالک ہے اور یہ پلاٹ کی رقم نصاب کی مالیت سے زائد ہے، صحیح، اور قربانی کے دن آ گئے تو اس شخص پر دیگر اور شرائط پائے جانے کی صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ قربانی لازم ہو اب جائے یہ کہے کہ بھائی پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، تو قربانی واجب ہونے کے لیے یا زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس وہ مخصوص قسم کے اموال زکوٰۃ میں لکھے جاتے ہیں، اور بالعموم جو بھی آپ کی ملکیت میں ہے اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، کسی بھی شکل و صورت میں وہ مال موجود ہو، نصاب کے برابر ہوگا تو قربانی واجب ہو۔ ٹھیک ہے، اور بات چلی ہے تو اگر واقعی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ خواتین ہیں ان کے پاس گولڈ ہے، اچھا وہ نصاب کو ہے یا دیگر چیزوں سے مل کے نصاب کو پہنچ گیا، اور کوئی اور بھی اسی طرح کی، اب ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو کیا کریں؟ کوئی اور حل ہے؟ بالکل، جب کوئی آدمی حل تلاش کرنا چاہے گا یا حل کے بارے میں پوچھنا چاہے گا تو ضرور اس کو حل پیش بھی کیے جائیں گے، بلکہ اس کی اپنی اگر سمجھدار ہوا تو اس کو خود حل بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب ذہن یہ بنا ہوگا کہ قربانی نہیں کرنی تو پھر بہت سارے بہانے آدمی تراشتا ہے۔ تو مثلا ایک بہانہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم کماتے تو ہیں ہی نہیں، یعنی خواتین کی طرف سے ہم کہاں سے ہم کماتے تو ہیں ہی نہیں، تو بھائی قربانی یا زکوٰۃ اس کے واجب ہونے کے شرائط میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ وہ شخص کسب معاش بھی کرتا ہو، کماتا بھی ہو، یہ ہے کہ مالی کے نصاب ہو۔ کمانا ضروری نہیں ہے قربانی واجب ہونے کے لیے یا زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے، بلکہ اگر حج کو بھی اگر ہم دیکھیں تو حج کی استطاعت کے اندر بھی کوئی کمانے کی شرط نہیں ہے۔ تو لہذا حل یہی پیش کیا جائے گا کہ اپنی ضرورت اور حاجت سے زائد اشیاء پہ آدمی غور کرے کہ جو فی الوقت اس کی حاجت سے زائد ہیں اور ان کو یہ فروخت کر سکتا ہے، اور فروخت کرنے کے بعد الحمدللہ جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں اجتماعی قربانی کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو ایک حصے کی رقم آپ کے پاس اگر آ جاتی ہے، آپ کی حاجت اور ضرورت سے زائد اشیاء کو آپ فروخت کر دیتے ہیں اور اتنی اماؤنٹ آ جاتی ہے کہ ایک حصے کی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، تو اس طرح بھی آپ اپنا قربانی کا واجب ادا کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو جس طرح ہم اپنی روزمرہ کی لائف میں قرض نام کی بھی ایک چیز ہماری لائف میں آتی ہے جس میں ہم یا تو کسی کو دے رہے ہوتے ہیں یا کبھی لے رہے ہوتے ہیں، اور وقت آنے پہ اس کو ادا بھی کرنا چاہیے جو شرعی احکامات ہیں، تو جس طرح ہم اپنی روزمرہ کی حاجات ضروریات میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے مواقع پہ قرض کا سہارا بھی لے لیتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ذمے ایک بہت ضروری کام سمجھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو قرض بھی مل جاتا ہے، قرض کی ادائیگی بھی ہم کر دیتے ہیں اور ہمارے وہ ایونٹس بھی گزر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کے لیے قربانی کا ایک موقع ایک بہترین ایونٹ ہے، حق اللہ کی ادائیگی کے لیے ایک موقع آ رہا ہے قربانی۔ تو اب ایسے موقع پر اگر کسی کے پاس روپے پیسوں کی صورت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حاجت سے زائد کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ جس کو فی الوقت بیچا جا سکے، ضرورت سے زائد تو ہوتے ہیں پلاٹ لیکن ان کو بیچنا بعض اوقات اگر برائے فروخت کا لیبل بھی لگا دیا جائے، بورڈ بھی لگا دیا جائے، تب بھی آج کل کے جو حالات ہیں مشکل ہو جائے، تو تھوڑا سا زمینوں کی خرید و فروخت کافی حد تک ہاتھ لوگوں نے تنگ کر لیا ہے، تو اس وقت فروخت نہیں ہو رہے، تو قرض حاصل کیا جائے، اور قرض حاصل کرنے کے بعد یا تو ایک بکرا بکری وہ خرید کر 1 سال کی عمر کی وہ قربان کر دیں یا پھر کسی بڑے جانور میں ایک حصہ ڈال لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنا واجب ادا کریں۔ اب جب یہ بڑے جانور میں ایک حصہ، یہ اس لیے ہم مشورہ بطور خاص بھی دیتے ہیں کہ کئی لوگ پھر
یہی تصور بنایا ہوا کہ اپنا جانور لائیں گے، بڑا جانور لائیں گے، یا نارمل بھی کوئی منڈی لینے جائے تو 2 لاکھ سے کم تو شاید ہی ملے، تو اب وہ سمجھتے 2 لاکھ کی قربانی کرنی ہوگی. تو ٹھیک ہے، اگر گھر کے زیادہ افراد پر ہیں تو آپ ساتھ ہی سے لے کر کریں، اور یا بڑا جانور خود ہی لے کر آ جائیں. لیکن نہیں ہے تو کم از کم جس پر واجب ہے وہ اپنا ایک ایک حصہ ادا کرے اور اپنا واجب وہ ادا کر لے. مزید سوال. میں نے پوچھنا ہے کہ میں اپنے بھتیجوں کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں ہر مہینے، مطلب جو میرے وقت سے ہوتا ہے، حساب میں نہیں کرتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی، حساب نہیں کرتے، ہر مہینے بھتیجے کو زکوٰۃ دے دیتے. بھتیجا اگر سید نہ ہو، ہاشمی گھرانے سے تعلق نہ رکھتا ہو، اس شرعی اصطلاح میں جو مستحق زکوٰۃ کہلاتے ہیں، وہ شرائط کے مطابق وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن اب یہ جو سائل محترم کے سوال سے ایسا لگا کہ یہ ہر مہینے ایک مخصوص اماؤنٹ وہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں میں دے دیتا ہوں اور حساب بھی نہیں کرتا. شاید 2 طرح کی چیزیں، یعنی اپنی زکوٰۃ کی حساب نہ کرنا، یہ کہ اتنا میرا جاتا رہتا ہے زکوٰۃ کے طور پہ، اور دوسرا پہلو آپ بتائیں. تو ایک تو یہ کہ یہ اماؤنٹ دیے جا رہے ہیں نا زکوٰۃ میں، اب حساب نہیں کرتے. ایک یہ ہے کہ جو مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے اس کا میں پورا حساب نہیں کرتا کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. صحیح. تو اگر ایسا ہے تو دیکھیں یہ پھر ایک خامی ہو رہی ہے، ایک غلطی یہاں پہ ہو رہی ہے. ممکن ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ زیادہ بنتی ہو اور آپ حساب نہ لگانے کی وجہ سے کم زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں. تو لہذا جب بھی اسلامی اعتبار سے سال پورا ہو تو آپ پورا اس کا حساب کتاب لگائیں گے اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کریں گے. تو ایک چیز تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اب آپ ہر مہینے زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، تو اب یہاں پر ایک صورت یہ ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد اب آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ، کبھی 10,000، کبھی 5,000، کبھی 2,000، اس طرح اماؤنٹ تو دے رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس طرح سے تاخیر ہو رہی ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور ایک صورت یہ ممکن ہے کہ اگر آپ سال پورا ہونے سے پہلے ہی آپ زکوٰۃ ہر مہینے کچھ نہ کچھ نکال رہے ہیں، اور نکالنے کی صورت میں ابھی چونکہ آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس انداز میں اگر آپ 2,000 دیں، کبھی 4,000 دیں، کبھی کوئی حساب کتاب لگائے بغیر دے رہے ہیں، لیکن جب آپ کی اموال پر سال پورا ہوگا اس وقت پھر آپ نے جتنا مال زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہے اس کو آپ شمار کریں گے، اور جو آپ کے مال کی مقدار کے مطابق زکوٰۃ بنتی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے گزشتہ سال اب تک کتنی زکوٰۃ ادا کی ہے. اگر وہ آپ پر واجب الادا زکوٰۃ کی مقدار میں پوری بنتی ہے تو گویا آپ نے واجب ادا کر دیا، اور اگر کچھ رقم کم آپ نے پے کی تھی دوران سال اور زکوٰۃ آپ کے اوپر بنتی ہے 50,000، آپ نے نکالے تھے 40,000، تو اب آپ 10,000 روپے مزید نکالیں گے. ٹھیک. اگر ایسا ہوا کہ آپ نے 60,000 روپے زکوٰۃ نکال دیے، ہر مہینے 5,000 روپے دیتے ہوئے 60,000 روپے زکوٰۃ نکال دی، اور آپ پر زکوٰۃ بن رہی ہے 40,000 یا 50,000، تو جو اضافی رقم ہے اس کو آپ اگلے سال کی زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں. اور یہ ہر مہینے دے رہے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہر مہینے دیکھنا ہوگا کہ وہ صاحب نصاب یا وہ خود شرعی فقیر ہی ہیں، مستحق زکوٰۃ ہی ہیں. اس طور پر بعض اوقات تو ایک کے حالات پتہ ہوتے ہیں کہ یہ اسی پوزیشن میں ہی ہیں، اب ان کو دے رہے ہیں. صحیح. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے برس سے ایک ذہن بنایا ہوا کہ مجھے زکوٰۃ فلاں دینی، یا فلاں شخص کو دینی، یا فلاں عورت کو دینی، یا بیوہ کو دینی، یا کسی کو دینی. تو اب وہ چونکہ اتنے سالوں سے دے رہے ہیں تو وہ یہ ایک روٹین ہوتی ہے. تو اس میں بھی کوئی حکم شرعی؟ دیکھیں قرآن پاک کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، آگے پھر اور مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے. تو اس میں ایک صدقات، یعنی یہ جو زکوٰۃ ہیں وہ تو فقراء ہی کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں. تو اب جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو اس وقت ہمیں اس بات کا یقین آنا ضروری ہے یا ظن غالب ہونا ضروری ہے کہ ہم جس شخص کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ دوران سال نشیب و فراز آتے ہیں، آدمی کے پاس کچھ مال جا رہا ہوتا ہے،
کچھ مال آ رہا ہوتا ہے تو اب بھتیجے کو، جیسے ہمارے سائل محترم بھتیجے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا اس طرح جو آپ کا ایک جنرل سوال کے بعض لوگ جو ہے وہ مختلف افراد فکس ہوتے ہیں، انہیں کو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. اور پھر سال سال سے ایک طرح کی روٹین ہوتی تو اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ہر سال آپ کے زکوٰۃ نکالنے کے موقع پر ہر سال وہ مستحق زکوٰۃ ہی رہتا ہے، یا جس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اب اس کے پاس مثال کے طور پہ 3 لاکھ روپے آ گئے اور وہ اس کی حاجت ضرورت سب چیزوں سے فارغ ہے، زائد ہے، جس کا وہ مالک ہے. تو اب 3 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے اگر اس وقت کے اگر ہم مالیت کو، نصاب کی مالیت کو سامنے رکھیں تو 2 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کی حاجت سے زائد ہونے کی صورت میں، قرض وغیرہ سے فارغ ہونے کی صورت میں اس آدمی کو تو وہ خود مالک نصاب بن جائے گا اور اس کا سال زکوٰۃ کا شروع ہو جائے گا. اب آئندہ سال اس کو غور کرنا ہوگا کہ وہ مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی نکالے گا. تو جو مالک نصاب ہے اور اس کا وہ نصاب حاجت ضرورت سے زائد ہے تو ایسا آدمی تو مستحقین زکوٰۃ کی لسٹ سے ہی نکل گیا. اب ایسے کو دینا یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو لہذا زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس بات کا ظن غالب یا یقین حاصل کر لینا ضروری ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے. تو اس بارے میں تھوڑا معلومات لی جا سکتی ہے. بندہ باتوں کے اندر ہی بہت ساری چیزیں ججمنٹ کر لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے، حال احوال پوچھ لیتا ہے، تو اس سے اگر اطمینان ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ اس کو مستحق زکوٰۃ سمجھ کے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک. مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، عصر کے بعد سونے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے، یہ درست ہے؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی ہاں، یہ حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسند ابو یعلا میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے. اپنے آپ کو ہی ملامت. اپنے آپ کو، یعنی یہ اس کا گویا اس کا اپنا ہی قصور تھا کہ وہ عصر کے بعد سوتا رہا اور اس عمل کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی. تو اب وہ کسی اور چیز کو ملامت نہ کرے کہ اس کی وجہ سے ہوا تو اس کی وجہ سے ہوا، یا کیوں ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. تو اب آدمی پھر اپنے آپ کو ہی کوسے، اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. تو اب یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں عصر کی نماز کے بعد سونے سے گویا منع فرما رہے ہیں. ٹھیک. یہ ممانعت کا جو درجہ ہے وہ تحریم والے درجے میں نہیں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی سویا تو اس نے کوئی گناہ کا کام کیا. ٹھیک. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تھکا ہوا ہے بہت زیادہ اور اس کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، اگر اس وقت آرام نہیں کیا تو آگے اس کے لیے مشقت ہوگی. تو اب اگر وہ عصر کے بعد کچھ دیر آرام کر لیتا ہے، اس میں آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر آدمی اس طرح کر لے تو اس کا معاملہ الگ ہے. ایک آدمی عصر کے بعد سونے ہی کا معمول بنا لے وہ نہ کریں. تو وہ نہیں کرنا چاہیے. ایک تعداد ہوتی ہے، آفس سے آتے ہیں 4 بجے، کوئی 5 بجے، یہ آنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اسی میں ہی وہ آرام کر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. اس میں تو بے شمار حکمتیں ہوں گی، دائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. مگر ہم نارمل بھی دیکھیں تو اگر اثر پڑھ کے ٹائم چونکہ تھوڑا ہوتا ہے بہت زیادہ، اب اس کی اگلی نمازیں وہ قضا ہونے کا اندیشہ موجود ہے کہ جب بہت زیادہ کوئی تھکا ہوا شخص ہے، یا تو ایک اپنے اوپر پورا ایک اسے اعتماد صحیح کہ وہ اس نے اٹھنا ہے، اور باقی جب نماز کا ٹائم ہے تو اس کو ایسا انتظام کرنا، کوئی گھر کے اندر کسی کو بول کر کہ بھئی اس کو وہ مغرب کے لیے اٹھا دیں، مغرب نماز اس کو پڑھنی. یہ اگر ہم نہ کریں گے یا اس طرح نہیں کریں گے تو پھر تو آگے اس کی مغرب کی نماز بھی قضا ہو گئے، اور وہ عشاء چلیں ٹھیک ہے ٹائم میں وسعت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا. عصر کا ٹائم بھی ایک طرح سے شارٹ ہوتا ہے، ہاں، اور آگے مغرب اور عشاء کا درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ بھی بسا اوقات پتہ نہیں چلتا درمیان. تو نمازوں کے تحفظ کے لیے بہرحال ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. ویسے راتوں میں بھی ہمارے یہاں کراچی کی بات کریں، بڑے شہروں میں بات کریں، بعض اوقات اتنی لمبی دیر تک راتوں کو جاگنا. اچھا کتنا کچھ کریں گے، کتنی باتیں کریں گے، کتنے دوست ہوں گے، جو کچھ بھی اگر کوئی حد بھی ہوگا ٹھیک ہے 2 ڈھائی 3 بج جائیں گے. اب اس کے بعد جو آخری 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں کہ اب نماز کے لیے تو 2 گھنٹے کا بھی ٹائم پڑا ہوا ہے،
اب جا کر بڑے تھک ہار گئے، جمیل صاحب اب لیٹ جائیں گے، اب کہیں سونے لگے، تو یہ کیسے فجر میں اٹھے گا؟ تو اتنی دیر تک اپنے آپ کو ویسے ہی جگائے رکھنا اور پھر آخری وقتوں میں آ کر وہ سونے کی طرف آیا نا، تاکہ نماز بھی خدا نخواستہ قضا کر بیٹھے، تو بلکہ آپ سونے کو اسے اجازت ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کام کر لے، کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے، یا وہ صورت کہ اسے لازمی ہی کوئی اٹھا دے گا، وہ خود اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ الارم سے یہ وہ، کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 3-3 4-4 الارم کوئی معنی ہی نہیں رکھتے، ان کی نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ بھئی الارم بج رہا ہو یا کچھ اور ہو تو وہ ان کے لیے ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہاں ٹس سے مس نہیں ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ کوئی بج رہا ہے یا الارم یہ کیا. تو اب ایسے لوگوں کو تو پھر یہی کہ کوئی اور جاگ رہا ہو جس کے ذمے لگا کہ خود وہ سوئے تو سوئے، ورنہ یوں نہیں آرام پھر کرنا چاہیے. اب اتنا جاگ لیا تو اب کچھ دیر اور جاگو اور فجر کی نماز کو بھی اپنے وقت کے اندر ادا کریں. یعنی ان چیزوں کا میں سونے جاگنے اٹھنے میں بعض کا صرف اپنی سہولت کو آدمی دیکھتا ہے، نمازوں والے معاملات کے اندر کوتاہی برتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ آفس سے تھک کر آئیں یا چاہے آپ کسی اور کام کے لیے ہوتے ہیں. جی مزید سوال. میرا نام عبدالرشید لودھی ہے اور میرا تعلق کراچی 11G کے مارکیٹ سے ہے، اور میرا سوال مفتیان کرام سے یہ ہے کہ جو طواف کے دوران 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اگر غلطی سے 8 چکر لگ جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی طواف کر رہا تھا، غلطی سے 8 لگ گئے، غلطی سے وہ بھول گیا ہوگا کہ یا اس کو گنتی یاد نہیں رہی. عام طور پہ ہمارے جو اردو زبان ہے یا جو لینگویج ہے اس کے اندر غلطی کو لوگ بھول ہی کے معنوں میں لے رہے ہوتے ہیں، ورنہ غلطی اور بھول ان کے اندر ایک فرق بھی شرعی اعتبار سے موجود ہے، لیکن لوگ غلطی کا اطلاق بھول چوک پر کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی طواف کعبہ کر رہا ہے اور وہ ایک پھیرا، دوسرا، تیسرا، تو 7 پھیرے جب ہوتے ہیں تو اس 7 پھیروں پر مشتمل جو عبادت ہے اس کو طواف کہا جاتا ہے. تو اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے 8واں پھیرا بھی کر لیا یا 8واں پھیرا کر رہا ہے، اب اس دوران اس کو یاد آ جائے کہ یہ تو 8واں پھیرا میں کر رہا ہوں یا 8واں بھی کر لیا، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ وہ 8 پھیروں کو جو کر چکا وہیں پہ طواف کو موقوف کر دے، یا 8واں پھیرا شروع کر دیا تھا تو بس وہیں پہ رک جائے، اور اب جو آگے کا پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ اب طواف کرنے کے بعد اگر یہ عمرہ کر رہا تھا تو صحیح کرنی ہوتی ہے، تو آگے اس طرف مراحل کی طرف چلے جائے، اور نفلی طواف کر رہا تھا تو بس یہیں پہ موقوف ہو جائے. ٹھیک، یعنی آپ اس کو یہ نہیں کہ اب وہ 8واں ہو گیا اور پھر اب دوبارہ سے یہ بھولے سے اگر ایسا ہو گیا تو اس نے الگ سے کوئی طواف نہیں کیا، شروع نہیں کیا، تو اب اگر کوئی جان بوجھ کے 8واں بھی اسٹارٹ کر دیتا ہے تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ 8واں پھیرا، یعنی کہ اب یہ اگلے طواف کا پہلا پھیرا ہوا، شروع کر دیا گویا کس نے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دوسرا طواف شروع ہو گیا، اب اسے یہ 7 پھیرے پھر پورے کرنے ہیں، یعنی یہ گویا کہ اس نے 2 طواف کیے، کہ ایک طواف 7 پھیروں پر مشتمل ہوتا ہے، 8واں جان بوجھ کر شروع کیا تو یہ ایک نیا طواف شروع ہو گیا. اب یہ اس نے عبادت شروع کر دی، جب عبادت شروع کر دی تو اب اسے حکم یہ ہے کہ اس کو مکمل کرے گا. تو اب یہ مزید اس پھیروں کو 7 کی کاؤنٹنگ پوری کرے اور اس کے بعد میں پھر یہ استلام وغیرہ کر کے یہ فارغ ہوگا. اب جب 2 طواف ہو گئے تو 2 مرتبہ صلاۃ و طواف پڑھنی پڑیں گی، نماز طواف. اب اس کو 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اچھا طواف اگر زیادہ کرنے ہوں تو کیا ایک ساتھ بھی طواف زیادہ ہو سکتے ہیں، یا ہر طواف کے بعد نماز پہلے پڑھیں؟ نماز طواف سنت یہ ہے کہ جب طواف مکمل ہو گیا تو اگلے طواف کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز طواف پڑھ لی جائے، یہ سنت ہے. اگر کسی نے اس طرح کیا کہ پہلے اس کا ذہن ہے کہ میں 4 طواف کروں گا، 4 طواف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں 7 پھیرے کر کے یوں ٹوٹل 28 پھیرے کروں گا، 4 طواف کروں گا، پھر اس کے بعد آرام سے مقام ابراہیم کے پاس آؤں گا اور 8 رکعتیں 2 کر کے 4 مرتبہ یعنی 8 رکعتیں پڑھ لوں گا نماز طواف، تو یہ عمل مکروہ ہے، مکروہ خلاف یعنی ایک جمع کرنا طواف. تو طواف نماز، صحیح. پھر دوسرا طواف کرنا ہے، دوبارہ طواف کریں، پھر نماز پڑھنا ہے. تو اس انداز سے کریں. یہ شاید اس لیے بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے وہ نماز کے لیے ظاہر ہے اب مقام ابراہیم پہ تو اس دور میں اور اس رش میں یا حج کے سیزن میں، یا اب تو تقریباً ہر وقت سیزن ہی ہوتا ہے، ان دنوں میں تو خیر بآسانی پڑھ سکیں گے. آپ تو شوال میں گئے ہیں، تو یہ شوال میں بھی کوئی اسی طرح کا رش ہے یا کیا ہے؟
شوال المکرم میں بھی رش کی کیفیت تو ایسی تھی کہ یعنی جو مقام ابراہیم کے پاس سے دوران طواف گزرنا کبھی کبھار ہوا. یعنی مقام ابراہیم بھی مطاف کے تقریباً درمیان میں تقریباً آ جاتا ہے، یعنی آپ دور 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 یعنی مقام ابراہیم تو بعض اوقات آ ہی نہیں رہا تھا اچھا دوران طواف. تو اب جو نوافل پڑھنے والے لوگ تھے وہ مقام ابراہیم سے پیچھے، مقام ابراہیم کی محاذات میں پیچھے کی جانب، تو وہاں پہ وہ ڈوری سی لگا دی جاتی ہے، تو اس احاطے کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس انداز میں کہ سامنے مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ شریف کے جلوے ہوں. اس انداز میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. بہتر مقام ابراہیم کے قریب ہے، لیکن جو رش کا مرحلہ ہو جس کے اندر اب آپ نماز شروع کر دیں گے، ادھر سے طواف کرنے والا آپ سے آ کے ٹکرائے گا، تو اب یہ لوگوں کو اذیت دینے والی بات ہوگی. اور ایسے موقع پہ خود نماز پڑھنے والے کا بھی ذوق ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر خطرات کتنے ہیں. یعنی خدا نہ خواستہ یہ سجدہ کر رہا ہے، اب اس کے اوپر کوئی گر جائے یا کوئی ویسی آگودہ نیچے تو کوئی نظر نہیں آتا. طواف کے دوران اتنا جب رش ہوتا ہے تو آدمی چل ہی رہا ہوتا ہے، سجدے میں گیا ہوا تحیات میں بیٹھا ہوا آدمی تو نظر نہیں آیا. اچھا اب پاؤں سے ٹکرایا، کوئی گر گیا اور اسی پہ کوئی گر گیا. اچھا ایک دو گرے تو اس کا مطلب پھر کافی گرنے کے خطرے. پیچھے سے بھی جو ان کے آ رہے ہیں تو پورا ریلا بھی بعض اوقات وہ ان بیلنس برقرار نہیں رکھ پاتے. تو اس حوالے سے بھی خیال رکھنا چاہیے. چاہے کہیں بھی پڑھ لیں، مسجد حرام شریف، مسجد حرام میں کہیں، یعنی پہلے تو وہ مقام ابراہیم کے قرب میں پڑھے، یہ افضل مقام ہے نماز طواف کا. اس کے بعد مسجد حرام میں کہیں پہ بھی پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ہوٹل، اپنی رہائش گاہ میں بھی آ کر نماز طواف پڑھی جا سکتی ہے. بلکہ اگر کوئی اپنے وطن میں بھی اگر آ گیا اور اس موقع پر اس نے نماز طواف ادا نہیں کی تھی تو وہ اپنے وطن میں آ کر، اپنے شہر میں آ کر بھی نماز طواف پڑھ سکتا ہے. شہر میں بھی آگے بڑھ، زیادہ بہتر وہیں 1,00,000 نوافل کا ثواب مل جائے گا. مگر حرم شریف کے اندر یعنی وہ تو یہ کہ جتنا مواقع آپ کو مل رہے ہیں تو اس کو ضائع نہیں کرنے. ٹھیک ہے. اور یہ بات کا بھولنے کا بھی اندیشہ رہ جاتا ہے کہ ابھی پڑھ لیتے ہیں پھر اسے یاد، ہوٹل پہ آ کے بھی یاد نہ رہا، یہاں تک کہ پھر وہ واپسی ہوئی. پڑھنے ہیں یہ واجب ہیں، کہلاتے نماز طواف یہ نفل کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن یہ حکم اس کا واجب کا ہے. یعنی یہ پڑھنا واجب ہے. نہ پڑھنا اور اسی حالت میں مر جانا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے واجب کا ترک واجب کیا. یہ ترک واجب کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا. جی مزید سوال. میرا یہ سوال ہے دارالفتہ میں کہ ممانی کی بیٹی ہے بڑی، اس کا ایک بندے نے دودھ پیا ہوا ہے، تو کیا وہ دوسری بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے؟ اچھا یہ سوال جو سمجھ میں آیا وہ اس انداز سے کہ ممانی کی کسی بیٹی نے، ان سائل جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کا دودھ پی لیا، ٹھیک، تو اب ممانی کی جو دوسری بیٹی ہیں، اس بیٹی کی بہن، اب وہ چھوٹی ہوں گی یا بڑی ہوں گی، تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے. تو نارمل تو یہ ہے کہ کزنز میں آپس میں نکاح تو جائز ہیں، یعنی ماموں ذات، چچا ذات، تایا ذات، پھوپھی ذات، خالہ ذات، ان میں نکاح جائز. اب سوال یہ ہے کہ جس بچی نے دودھ پیا ہے ممانی کی، ان کی والدہ کا، تو جس بچی نے دودھ پیا 2.5 سال کی عمر کے اندر 2 سال تک پلانا جائز، اور 2.5 سال تک اگر کسی بچے یا بچی نے دودھ پی لیا تو رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا. اب اگر اس بچی نے، جو ممانی کی بیٹی نے، اگر ان کی والدہ کا دودھ پی لیا تو اب وہ جو بیٹی ہے وہ ان کی والدہ کے لیے رضاعی بیٹی بن گئی، دودھ کے رشتے کے حساب سے بیٹی بن گئی. اب وہ جو بیٹی ہے جس نے دودھ پیا ہے، تو اب یہ جو بیٹی ہے یہ گویا اپنی پھپھو، رشتے میں وہ پھپھو لگیں گے جن کا دودھ پیا ہے، تو پھپھو کے جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں ان سب کے لیے رضاعی بہن بن گئی. صحیح. اور رضاعی بہن حرمت نکاح کے حوالے سے سگی بہن کے درجے میں ہوتی ہے. تو جس طرح سگی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، ایسے رضاعی بہن سے بھی نکاح جائز نہیں. البتہ ممانی کی اور بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی پھپھی کا دودھ نہیں پیا، تو اب یہ جو پھپھی ذات ہیں یہ اپنے ماموں کی اس بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں جس نے ان کی والدہ کا دودھ نہیں پیا تھا. اس سے کسی قسم کا کوئی رشتہ حرمت نکاح کا اگر نہیں بنتا، رضاعت کا بھی نہیں بن رہا اور کوئی وجہ بھی نہیں بن رہی، تو نکاح کرنا جائز ہے کہ کزنز کے اندر نکاح
जायज़ होता है। अच्छा, यानी ये कि जिस लड़की ने भी किसी खातून का दूध पिया, जी, अपनी वालदा के अलावा किसी का भी वो पी रही हैं और वो है मुद्दत रज़ात है, तो उस औरत की तमाम औलादें इस पर हराम हो जाएंगी। उस औरत की तमाम औलादें भी रज़ाई बहन भाई बन गए। ठीक है। और ये एक लड़की यानी जिसने भी या लड़के दूध पी रहा, तो ये एक खास यही उसका भाई बनेगा। यही खास बच्चा या बच्ची जिसने किसी औरत का दूध पिया है, तो यही दूध पीने वाला बच्चा या दूध पीने वाली बच्ची दूध पिलाने वाली की रज़ाई बेटी बनी। इसी के साथ इस दूध पिलाने वाली औरत के बेटों का निकाह जायज़ नहीं होगा। अगर वो बच्चा था जिसने दूध पिया है, तो इस दूध पिलाने वाली औरत की बेटियां उसकी बहन बन गईं, इन बेटियों का निकाह जायज़ नहीं होगा। लेकिन दूध पीने वाले बच्चे या बच्ची, उसके जो अपने बहन भाई हैं, अपने दूसरे जो बहन भाई, अपने जो बहन भाई सगे हैं उसके, उन सगे बहन भाइयों का इस रज़ाई वालदा के बच्चों से कोई ना नस्बी ताल्लुक था, ना दूध का रिश्ता कायम हुआ, तो इनके निकाह आपस में ऐसे ही जायज़ हैं जिस तरह पहले जायज़ थे। यानी अगर ये रज़ात वाला रिश्ता ना भी होता, मामू की बेटी ने दूध ना पिया होता, तो जिस तरह मामू की बेटियों से निकाह जायज़ होता है, फूफी के बेटियों से निकाह जायज़ होता है, तो इसी तरह निकाह जायज़ होता। तो एक बच्ची के दूध पीने की वजह से उसकी सारी बहनों पर या उसके भाइयों पर कोई रज़ात का हुक्म साबित नहीं होता। जिसने पिया है वही बच्चा या बच्ची रज़ाई बेटा या बेटी बनती। अच्छा, ये इस तरह वाला मसला है। लेकिन उस तरह वाली के तमाम औलादें वहां तो चूंकि दूध पिया है, यानी इसमें भी गलतफहमी ये होती है ना, जैसे आपने जिसने पिया, जैसे तो ये भी लोगों में गलतफहमी हो जाती है कि इस बच्ची ने इधर की इस औलाद के साथ मिलके दूध पिया है, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले नहीं हैं, तो ये तो तमाम इसकी जितनी औलादें हैं वो सब बहन भाई हो गए। बिल्कुल, इस औरत की जितनी भी औलादें हैं वो बहन भाई है, वो सारे इस दूध पीने वाले बच्चे या बच्ची के लिए बहन भाई बन गए। चाहे इस औरत के पहले शोहर से भी अगर कोई बेटा बेटी है, वो भी रज़ाई बहन भाई बन गए, भाई बहन बन जाएंगे। मसला अहम है और इसको पूछ लेना यही ज़रूरी और अहमियत वाला काम है। मज़ीद सवाल। मुफ्ती साहब, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मुफ्ती साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्या टांगू से माजूर अफराद को जमात वाजिब है? उसमें मेरी थोड़ी रहनुमाई फरमाए। टांगू से माजूर है क्या कहते हैं? जो अपाहज है, लंगड़ा है, इसके ऊपर मस्जिद की जमात वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ौक़ शौक़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अफराद को देखा गया है कि वो माजूर होते हैं चलने से, लेकिन हिम्मत करके मस्जिद में आते हैं, जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। अगरचे वाजिब नहीं है, लेकिन इनको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का शौक़, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का शौक़ होता है, तो किसी का सहारा और कोई लेकर भी आ जाते हैं, तो कोई लेकर भी अगर इन्हें लाने वाला भी मौजूद हो कि आप फिक्र न करें, मैं आपको अपनी बाइक पे रोज़ाना हर नमाज में आपको लाना ले जाना करूँगा, तब भी वाजिब नहीं है इनके ऊपर जमात के साथ नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं है। लेकिन वही मैं अर्ज़ करूँगा कि ये ऐसे माजूर अफराद भी जमात का एहतिमाम कर रहे होते हैं, तो ये तंदुरुस्त और सेहतमंद अफराद के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जिनके ऊपर जमात वाजिब है, फिर भी वो तर्क जमात के साथ अकेले नमाज पढ़ रहे होते हैं, या तो घर में पढ़ते हैं या मस्जिद में ही आके पढ़ते हैं, जमात गुजर जाने के बाद आते हैं, तो कस्तन तर्क जमात नाजायज़ है, गुनाह का काम है। जी, मज़ीद सवाल। मेरा नाम मोहम्मद अदनान अत्तारी है। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, क्या सोते हुए हाजी के चेहरे पर या सर पर कपड़ा ढक जाए तो क्या इस सूरत में कफारा अदा करना होगा? जी, हाजी साहब तो सो रहे हैं, आप किसी ने कपड़ा चेहरे पे लाके। हज के अंदर जो जुर्माने हैं, जुर्म हैं, जिनायात जिनको कहा जाता है अरबी ज़बान में, तो ये जो जिनायात हैं, जुर्म हैं, इनके अंदर कसद ही का ताल्लुक नहीं है कि ये जो इनके ऊपर कफ़ारे लाजिम होते हैं, तो वो कसदन ऐसा काम करेगा तो कफ़ारे होंगे, और अगर बिला कसद ऐसा हो गया तो कफ़ारे नहीं हैं। कफ़ारा लाजिम होने का हुक्म दोनों सूरतों में बराबर है। अच्छा, गुनाह और गुनाहगार होने और ना होने का फ़र्क है कि जानबूझ के अगर कोई अपने सर पे टोपी पहन ले मुहरिम एहराम की हालत में मर्द, तो उसके लिए नाजायज़ है। एहराम की हालत में मर्द हो या औरत, वो अगर अपने चेहरे को किसी रुमाल से छुपा ले, किसी कपड़े से छुपा ले, तो ये दोनों के लिए नाजायज़ है। औरत के लिए चेहरे पर कपड़ा ना लगे,
یہ ضروری ہے. آدمی کے لیے چہرے کے ساتھ ساتھ سر بھی اس بات میں شامل ہے کہ سر کو بھی نہ چھپایا جائے کسی کپڑے سے. اب اگر کوئی سو رہا ہے اور سوتے ہوئے اس نے لحاف منہ پہ یوں ڈال دیا کہ چہرے پہ مس ہو رہا ہے، یا چادر ہے وہ چادر کو اس طرح لے لی کہ اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے، یا سر بھی اندر کر لیا ہے اور سر بھی چھپ گیا، کپڑا اس پہ مس ہو رہا ہے، تو ایسے عمل میں اگر پورا سر چھپ جائے یا پورا چہرہ چھپ جائے یا 1/4 یا اس سے زائد سر یا چہرہ کسی کپڑے سے چھپ جائے، اس صورت میں ایک صدقہ یہ لازم ہوگا. اگر پورا سر یا 1/4 حصہ سر کا یا چہرے کا وہ اگر 12 گھنٹے تک اگر وہ چھپا رہے، صحیح ہے، یعنی سر پہ اس نے کپڑا ایسا لپیٹ لیا ہے اور 12 گھنٹے تک اس کو اتار ہی نہیں رہا، تو اس صورت میں پھر دم لازم ہو جائے گا. دم لازم. اور اگر 12 گھنٹے یعنی سے پورا چہرہ ہے اس میں یا 1/4؟ ہاں 12 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں اگر 1/4 سر یا 1/4 چہرہ اگر کسی کپڑے سے چھپا رہے اور کپڑا اس میں مس ہوا ہے تو اس صورت میں دم لازم ہو جائے گا اگر 12 گھنٹے اسی حالت میں گزرے. عمومی طور پہ اتنا طویل وقت ہوتا نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک کپڑا کسی محرم کا آیا، وہ اپنی چادر صحیح کر رہا تھا اور یہ محرم صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا پورے سر پہ وہ چادر ہوتے ہوئے گزر جاتی ہے، یا وہ سو رہا ہے اور پورا سر اس کا ڈھک گیا، یا اس کا اپنا ہی جو چادر تھی اس سے اس نے احرام کی چادر سے ہی اس نے اپنے ویسے ہی الگ ہوئے ہوتے ہیں اور باغ چپک جاتی ہے، اس کو تو اتارتے بھی. تو اب اگر کوئی سو رہا ہے اور اس طرح اس کا چہرہ چھپ گیا، اب وہ پتہ چلا 1-2 منٹ بعد یا آدھے پونے گھنٹے بعد پھر اس نے چہرہ کھول لیا، تو اس طرح کبھی چہرہ چھپ رہا ہے تو کبھی، تو اب جب چہرہ چھپے گا اور 12 گھنٹے سے کم تو پھر صدقہ لازم ہوگا. ٹھیک. اب جتنی دفعہ ایسا ہوگا تو اتنے صدقے لازم ہوتے رہیں گے. صحیح. اور اگر ہلکا سا کپڑا ٹچ ہوتے ہوئے چلا گیا، ٹھیک ہے، یا سر سے ہلکی سی قطرن سر پہ لگی اور یوں مس ہوتے ہوئے چلے گئی، تو سر کے 1/4 یا چہرے کے 1/4 سے کم حصے پر اگر کوئی کپڑا لگا اور ہٹا لیا تو اس صورت میں کوئی کفارہ، کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہے. یعنی حجاج کرام کو خود اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور دوسروں کے بھی چہروں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی چادروں سے ان کو نہ چھپاتے رہیں. اچھا، چادر سیٹ کرنے کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن ان کو بطور خاص اس میں چاہیے کہ اہتمام کریں تاکہ دوسرے کسی کے چہرے پہ لگ رہا ہے، کسی کے سر پر اس طرح لگ رہا ہے کہ جس کو سر چھپانا منع ہے، جیسے مردوں کے لیے. عورتوں کو سر نہیں بلکہ سر تو عورتیں چھپائیں گی، سر کے بال بھی چھپائیں گی. عورتوں کو جو ظاہر کرنا ہے وہ چہرے کی ٹکلی ہے، یعنی یہ ان کی اس کو ظاہر کرنا ہے. سر جو ہے جہاں تک عموماً بال وغیرہ جمتے ہیں وہ لے کر، اور اسی طرح پورا یہ چہرہ اور پھر یہ ٹھوڑی کے نیچے یہ ساری یہ چیزیں انہیں بھی چھپانی ہے. یہ جو ان کا ویسے پردے کیا ہے تو یہ ان کو چھپانا ہے، اور وہ بھی اپنی اسکارف وغیرہ یا کوئی اسی طرح کے اس کے ساتھ یہ اہتمام کریں. یہ دوپٹے کے ذریعے ہو سکے، اسکارف کے ذریعے ہو سکے، تو اس انداز سے رہیں کہ وہ جہاں سے بال جمنا شروع ہوتے ہیں تو یہ جو چہرہ ہے اس چہرے پہ کپڑا مس نہ ہو. ٹھیک ہے. نہ اسکارف کا، یا بعضوں کا حجاب لگا لیتی ہیں، تو اس طرح یہ حجاب لگا کر اگر احرام کی نیت کر لی تو کپڑے کو چہرے سے مس نہیں کریں گی. ٹھیک. تو خواتین کے لیے جو حکم ہے کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا نہیں لگائیں گی، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ خواتین چہرے کو بالکل اوپنلی کھلا رکھیں گی. تو یہ دو الگ الگ چیزیں. کپڑا چہرے پہ مس نہ ہو یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک یہ ہے کہ چہرہ بالکل کھلا ہوا رکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ الگ چیز ہے. تو اجنبی مردوں کے سامنے خواتین کو حج یا عمرے کے احرام کی حالت میں بھی اپنے چہرے کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. اب اس کے لیے کسی جیسے ہاتھ کے پنکھے ہوتے ہیں تو اجنبی مردوں کا جہاں آمنا سامنا ہو تو خواتین کو چاہیے کہ کسی پنکھے سے، کسی گتے سے آڑ کر لیں. یعنی یہ ایک احتیاطی پہلو ہے کہ آپ پنکھے سے یا کوئی ایسی چیز، اگر کوئی گتا، پنکھا یا کوئی ایسی جب کتاب ہے تو آپ کتاب بھی جیسے کوئی چیز ہے تو اس کو چہرے پہ نہیں لگائیں گے، لیکن چہرے سے دور رکھ کر، یعنی یوں بھی چہرہ غیر مردوں سے چھپایا جائے اگر کوئی احتیاط کرتے ہیں. لیکن اگر یہ گتا نہ لیا، پنکھا نہ لیا تو پھر کوئی گناہگار بھی
اس صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو ظاہر ہے شریعت کے حکم پر وہ عمل کر رہی ہے کہ اس کو چہرہ کھلا رکھنا ہے، اور مردوں کو بھی یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ تو عام حکم ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ عورتیں اگر اپنے ملک میں بھی ادھر ادھر بھی اگر کوئی بے پردہ عورتیں نکلیں تو کیا مردوں کو اجازت تھوڑی کہ وہ ان کو گھور گھور کر دیکھنا شروع ہو جائیں یا ان کی طرف نظریں کریں؟ مردوں کو تو یہاں بھی حکم یہی ہوگا، عورت کو بھی حکم اپنے طور پہ پردے کا، تو مردوں کو اپنی نگاہ کی حفاظت اس کا الگ حکم۔ تو وہاں جب، اور وہ بھی احرام کی حالت میں، وہ بھی حدود حرم یا اللہ کے حرم میں اور کعبہ معظمہ میں پہنچ کر، پھر بھی اگر دل کے اندر اس طرح کی کیفیات ہیں اور نگاہوں کی خیانت یہ والی ہے، تو ایسے لوگوں کو تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اس لیے یہاں پر تو ایک طرح کا نفسا نفسی کا عالم ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وہاں حاضر ہوا ہے، اور نہ کہ یہ کہ وہاں بھی پریشان نظری یا بد نظری ادھر ادھر دیکھنا اور یہ سب معاملات کرنا، تو اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ لہذا دونوں طرف کے افراد کو، احباب کو جو بھی احتیاطی پہلو اور احتیاطی تدابیر ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اور کئی آپ کے سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، ارجنٹ بھی بات کو ہوتے ہیں۔ دارالتحریر سنت کا نمبر یہ اپنے پاس رکھیے، اور اس نمبر پر ان اوقات میں آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی بھی کر دی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ شب جمعہ